شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و حسنین علمین کی شاہی والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے امی سے بے کساں چار سازہ درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے بے چن دلوں کو چین عطا کرنے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو رو رو کر منانے والے مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں ہمیں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے طاق کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور باواز بلند سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق ارض و سما کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو ماہ رجب المرجب کی اس مبارک جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے، مولا تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ جمعہ میں نہا دھو کر کپڑے پہن کر تیرے گھر میں آ کر بیٹھ کر تیرا تیرے محبوب اور محبوبوں کا ذکر سننے کی توفیق بخشی ہے۔ مولا تو اگر چاہے ہمیں ہاسپٹلوں کے بیڈ پہ سلا سکتا ہے، نہ ہم مریض بن کر بیڈ پہ پڑے نہ گھر میں پڑے، تیرے در پہ آ کر دیوانے پڑے۔ یہ تیرا احسان عظیم ہے مولا۔ اس عظیم احسان کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رجب کا پورا مہینہ دے اور شعبان بھی دے، رمضان بھی عطا کر دے، اس کی بھی اس کی بھی برکتیں ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صحت اور تندرستیوں کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تجھے منانے کی توفیق عطا فرما۔ دن کے اجالے میں 5 مرتبہ مسجد میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رجب کا جیسے چاند نظر آیا، مسلسل اس مسجد میں حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت پر ذکر چل رہا ہے۔ درمیان میں بہت سے اولیاء کرام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ ہی ایسا ہے
اس مہینے کے اندر اتنی برکتیں ہیں، میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رجب المرجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ بخشش والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت حدیث میں بھری پڑی ہوئی ہے۔ رجب کی جو لوگ بھی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ بیمان ہے تو ایمان دیتا ہے، ایمان والا ہے تو جنت دیتا ہے۔ رجب کا احترام کرے، رجب کا احترام کرے تو یہ حال ہے۔ رجب ملا کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں۔ رجب ملا کس کے صدقے میں؟ ہمارے رسول کے صدقے میں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو رجب بھی نہ ہوتا، شعبان بھی نہ ہوتا، رمضان بھی نہ ہوتا۔ نبی کے صدقے میں رجب ملے اور رجب کی تعظیم کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ جو نبی کی تعظیم کرے اس کا عالم کیا ہوگا، جو رسول اللہ کا ادب کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا مسلمانوں، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں ادب والی جماعت میں پیدا کرا، اللہ نے ہمیں تعظیم بجا لانے والی جماعت میں رکھا ہے، جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، اور برکت والا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے ہر جمعہ میں بتایا ہوں، بات نہیں تو پھر عرض کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بس اتنا سمجھ لیجیے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے اللہ کے حبیب فرما رہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آنا کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، مگر خاص کر کے رجب حضور فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ کہتے ہیں، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اور علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رجب جسم کو پاک کرنے والا مہینہ ہے، رجب المرجب جسم کو پاک کرنے والا مہینہ ہے، شعبان المعظم روح کو پاک کرنے والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دل کو پاک کرنے والا ہے۔ اب ہم اس مہینے میں جسم کو پاک رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، بدکرداریوں سے توبہ کریں، اس کے بعد آنے والا ایسا بہار والا مہینہ آ رہا ہے جسے شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب رو کر گناہوں سے توبہ مانگنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے اپنے بیج بوئے ہوئے درختوں کو پانی سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کی فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بھری ہوئی ہے رحمت رمضان کے مہینے۔ تو یہ رجب المرجب کے مہینے کی برکت ہے۔ اس مہینے کے تو کیا کہنے لوگوں، میں کیا بتاؤں۔ 6 رجب کو ہندوستان کے خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے۔ 13 رجب المرجب کو حضرت علی کی پیدائش کا دن ہے، اور جو چاہتا ہوں 14 رجب المرجب کو حضرت علی کے پوترے یعنی غریب نواز کی پیدائش کا دن ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کا عرس ہے۔ امام جعفر صادق کا عرس کب ہے؟ 15 رجب المرجب کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اب میں آپ کو اہم باتوں کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ 21 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا عرس نہیں ہے، 22 کو نہیں ہے، 23 کو نہیں ہے۔ جو آج ہم کنڈوں کی عید کرتے نا، ماہ رجب میں کنڈوں کے جو فاتح دلائے جاتے ہیں کھیر پوری کے، 21، 22، 23 یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اس دن وہ لوگ مناتے ہیں۔ مگر ہمارا جو طریقہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب کو اس دنیا سے پردہ فرمائے، ان کی مزار جنت البقیع مدینے میں موجود ہے۔ ذہن میں رکھیں، امام جعفر صادق سب سے بڑے ولی ہیں۔ میں درمیان میں ان کی کرامت اور ان کا مقام بھی بتاؤں گا۔ بات ضمنوں میں آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، رجب اتنی برکتوں کو لے کر آیا کہ 6 رجب کو ہندوستان کے شہنشاہ غریب نواز کا عرس ہے،
13 رجب کو مولا علی کی ولادت کا دن ہے، 14 رجب کو پھر غریب نواز کی ولادت کا دن ہے، 15 رجب کو ہمارے رائچور کے قطب شمس عالم بابا کی پیدائش کا دن ہے، اور پھر 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا عرس کا دن ہے۔ اسی طرح رائچور میں کتنے اولیاء اکرام ہیں کہ آپ دیکھیے، کل سندل ہوا یہاں پر واڑی میڈیکل کے پاس، وہ بزرگ کا عرس ہوا۔ ابھی پرسوں جو 28 جنوری کو ہمارا جو پروگرام ہوا، حضرت سید شاہ پیر علاؤ الدین کی درگاہ میں ان کا عرس ہوا۔ اب پھر دیکھیے 21 تاریخ کو شیخ میاں بابا کا سندل ہے، یعنی آج سندل مبارک بھی ہے۔ تو گویا کہ اس رجب کے مہینے میں اتنی برکتیں رحمتیں اللہ دے رہا ہے، اور ہم کیسے انسان ہیں ان رحمتوں سے غافل ہو کر پکچر دیکھنے میں لگے ہیں، موبائل گھورنے میں لگے ہیں، گوگل میں بیٹھنے لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے چکر میں لگے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے میں لگے ہیں، جمعوں کے اڈوں کو آباد کرنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کے حسد کی بنیاد پر جھگڑا کرنے میں لگے ہیں۔ آج دنیا کی محبت میں ہم ملوث تھے۔ رجب کا مہینہ جب آتا تھا، مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی ادب کرتے تھے، اللہ کافر ادب کرنے کی وجہ سے ان کو ایمان عطا کر دیا، اور ہم مسلمان ہو کر رجب میں بھی جھگڑا کر رہے ہیں، رجب میں بھی شراب پی رہے ہیں، رجب میں بھی برائی کر رہے ہیں، رجب میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ رجب برائیوں کی دعوت دینے کا نام نہیں ہے، برائیوں کے اڈوں سے نکال کر رجب اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہے، اور بندے سے کہتا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، مانگ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی، اللہ رحیم ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مہینہ بخشش کا ہے، یہ مہینہ عطا کرنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہم کس راہ کی طرف جا رہے ہیں؟ پوری دنیا کی حالت اگر مسلمانوں کی دیکھی جائے، بہت پریشانیوں میں مبتلا ہے، جہاں بجا مسلمانوں کو مارنے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو سطح ہستی سے مٹانے کے لیے سازشیں رچی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ایک ہو کر کھڑی ہو رہی ہے، اور آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج ہم بدعملیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آؤ، اگر آج اپنے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان کامیابی چاہتا ہے تو آپ کس کے نقش قدم پر چلنا، کس کے پیچھے پیچھے چلے تو کامیابی ملتی ہے؟ لیڈروں کے پیچھے گئے تو کامیابی نہیں ملتی، حاکموں کے پیچھے گئے تو کامیابی نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے کسی اور کے پیچھے نہیں، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلو، کامیابی چل کر تمہارے گھر تک آ جائے گی، کامیابی گھر تک آئے گی۔ اللہ والوں کے نقش قدم میں بیڑا پار ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے تقدیریں بدل جاتی ہے، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہمارا آج اس دنیا میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، آج ہم کسی کے در پر جاتے ہیں، دیکھ کر دوسری مرتبہ پہنچے تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے مدد کر چکا ہوں، اب دوبارہ مدد نہیں کر سکتا۔ مگر یاد رکھو، انسان ایک بار دینے کے بعد دوبارہ نہیں دے سکتا، 2 بار دینے کے بعد تیسری بار نہیں دے سکتا، اگر دیا تو لوگوں کے سامنے بولتا ہے، مگر ایک در ایسا ہے کہ اس در سے بار بار بھی مانگو، کبھی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کتنی بار مانگے گا، ارے جتنی بار مانگے گا اللہ اتنی بار بندے کی جھولی بھرتا جائے گا، بندے کی جھولی بھرتا جائے گا۔ اللہ عطا کرنے کے لیے ہے، مگر مانگنے کے طریقے اللہ والے بتائے ہیں، کیسا مانگنا، رب کو کیسے منانا، رب کی بارگاہ میں مانگنا تو کیسے مانگنا۔ اور سرکار کے دیوانوں، ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس خدا کو ایک مانے ہیں نا، جس خدا کو ہم نے ایک کہا، واحد کہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تنہا ہے، اس کی نہ بیوی ہے، اس کے نہ بچے ہیں، نہ اس کا سونا ہے، نہ وہ سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے۔ ہم نے جس خدا پر ایمان لایا ہے وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں کیا، اور اس نے کسی کو جگہ نہیں، اور کسی نے اس کو جگہ نہیں ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا، کن فیکن کہہ کر ساری کائنات کو تخلیق کر دیا، اور اللہ کہتا ہے بندو
میں نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے، انسان کی ضرورت کی جو چیزیں دنیا میں ہے اس کو اللہ نے پیدا کر دیا، بعد میں انسان کو پیدا کیا، اس لیے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کی ضرورت پڑتی، ہم سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے پانی بنایا گیا، اس لیے کہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہوا کو ہم سے پہلے پیدا کیا گیا، بغیر ہوا کے ہم جی نہیں سکتے، ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر دنیا کی ہوا کو اللہ روک لے سب مر جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہوا ہم سے پہلے ہوا کو پیدا کیا، آگ کی ضرورت پڑتی ہے کھانا پکانے کے لیے، ضروریات کی زندگی کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے آگ کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا۔ اللہ بندوں کو کن غذاؤں کی ضرورت ہے وہ غذائیں بھی اللہ نے پیدا کر دیا، سیب کو اللہ نے بنایا، انار کو اللہ نے بنایا، موز کو اللہ نے بنایا، انگور کو اللہ نے بنایا، تربوز کو اللہ نے بنایا، فرول کو اللہ نے بنایا، بادام کو اللہ نے بنایا، کاجو کو اللہ نے بنایا، پستہ کو اللہ نے بنایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، تاکہ انسان ان نعمتوں کو کھائے اور ہماری عبادت کرے، ہمارا شکر ادا کرے۔ آج مسلمان ان نعمتوں کو کھانے کے بعد بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے، اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے انسان اکڑ کر گھوم رہا ہے، اترا رہا ہے۔ یہ میری قوم کے جوانوں آج آؤ، آج حالات پوری دنیا کے بگڑتے جا رہے ہیں، اس حالت میں اگر ہم کسی کے در کو دستک دیں گے کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی در ہے وہ ہمارا، وہ در ہے در خدا اور در رسول ہے۔ یہ دو در کھلے ہیں، ان دو دربار میں مانگو، جو مانگنا ہے وہ عطا کر دیں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ایسا ہے کہ حبیب میں دیتا ہوں تجھے، تو آنے والے کو دینا۔ میں نے قرآن بولا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جو بھی سائل تمہارے پاس آئے نا مانگنے والا، جو بھی سائل مانگے، جو بھی مانگے اس کو عطا کر دینا، جو بھی مانگے۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے، یہ مانگے وہ مانگے، مکے میں مانگے مدینے کا مانگے دے دو، ایسا نہیں، جو مانگے وہ دینا، یعنی آنے والا جنت مانگے وہ بھی دے دینا، آنے والا جنت مانگے تو دے دینا۔ جنت کا خالق اللہ ہے نا بھائی، جنت کا خالق تو اللہ ہے، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ ہمارے نبی کو اختیار دیا ہے حبیب جنت کا خالق میں ہوں، اس کا مالک تو ہے، بنانے والا میں ہوں، بانٹنے والا تو ہے، سب کچھ میں نے تجھے عطا کر دیا۔ سورہ والدعا کی آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جو بھی آئے سائل مانگے اسے خالی مت لوٹانا، جو بھی مانگے وہ عطا کر دے۔ مانگنے والا کیا بھی مانگ سکتا ہے نا، وہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ اب یہاں قید نہیں لگایا اللہ تعالیٰ، مانگنا ہے تو جو رسول کے اختیار میں ہے وہ تک مانگنا، قیامت کے دن کا منظر نہیں مانگنا، ایسا نہیں بولے اللہ، جو بھی مانگے حبیب دے دینا۔ جنت مانگے دے دو، ساتوں جنت کی اوپر والی جنت مانگے تو دے دو، وہ جنت مانگے جس میں تم رہتے ہو وہ بھی عطا کر دینا، جو مانگے وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اختیار دیا ہے تو ہمارے نبی عطا کرنے والے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم کو آج دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سب سے بڑا در کھلا ہے۔ دینے کے بعد بار بار بولتے نہیں کہ میرے آقا میں نے یہ عطا کر دیا، جب نبی جس کو عطا کرتے ہیں نا کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، دنیا والے دیے تو کون تو کیا تو کر سکتے ہیں، مگر جا کر بھڑکا سکتے ہیں، اس کو کئی کدرے صاحب، اس کو کئی کدرے بھڑکا سکتے جا کر، مگر رسول اللہ جسے دیتے ہیں وہاں کسی کا نہیں چلتا۔ جب نبی جس کو دیتے ہیں نا وہ کوئی اس سے چھین بھی نہیں سکتا۔ میرے نبی جسے عطا کر دے، ان عطا میں سے ایک عطا ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول کہتے ہیں، رسول کی عطا بھی ہے۔ میرے نبی نے معین الدین کو ہندوستان عطا کر کے بتا دیا یہ ملک کا راجہ تو ہوگا، اور تجھے جا کر انڈیا میں کلمے کی دعوت دے کر لوگوں کو مدینے والے کا دیوانہ بنا۔ ہمارے غریب نواز ہندوستان میں جتنے اللہ والے ہیں ان سب کے راجہ ہمارے خواجہ، پورے اولیاء انڈیا میں جتنے ہیں ان کے راجہ ان کے راجہ غوث اعظم،
ان کے راجا نہیں صرف غوث اعظم، پوری دنیا میں انڈیا کے راجا غریب نواز، پوری دنیا کے ولیوں کے راجا غوث اعظم ہمارے غوث پاک۔ سنیے، یہ اللہ والوں کی جو معاملات ہیں نا، ان کے نام سے دل میں مسکراہٹ کی کلی کھلتی، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی، روحانی طاقت بڑھ جاتی اللہ والوں کے نام لینے سے۔ ہمارے غریب نواز جب انڈیا آئے نا، سنیے، 40 فقیروں کو ساتھ لے کر، اپنے مریدوں کو، خلفاء کو ساتھ لے کر بھارت آئے۔ میں تو یہ سب بتا چکا ہوں، اصل مجھے انا ساگر پر بات کرنا ہے۔ ہمیں یہاں ٹاپک روکے تھے نا انا ساگر کے بارے میں، مسجد کیسا بنائے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا۔ پہلے انڈیا میں آتی تھی سرکار غریب نواز، ایک یونٹی بنا کر، میجورٹی بنا کر، کمیٹی بنا کر، لوگوں کا گروپ بنا کر مسجد تعمیر نہیں کرے، مدرسہ نہیں بنائے، سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کرے، اپنے کردار کو پیش کرے۔ لوگ دیکھ کر غریب نواز کو کلمہ پڑھتے تھے، دیکھ کر کھانا کھانے کا انداز، سونے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، عبادت کرنے کا انداز، چہرے کو دیکھتے ہی اللہ اکبر، غریب نواز کی دیکھ رہے تھے، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ 90 لاکھ لوگوں کو میرے خواجہ نے کلمہ پڑھایا، ہمارے غریب نواز نے پڑھایا ہے۔ یاد رکھو، حضرت خواجہ غریب نواز انا ساگر کے پاس بیٹھے ہیں۔ انا ساگر راجستھان کا وہ سب سے بڑا راجاؤں کا علاقہ تھا۔ راجستھان کہتے راجاؤں کا گڑھ کو کہتے ہیں، جہاں سارے راجا رہتے تھے، اس میں پرتھوی راج سب سے بڑا راجا تھا، اور پوری راجدھانی جو ہے نا وہیں پہ تھی، اور راجستھان میں اسی راجا کا چلتا تھا۔ اور وہ جو انا ساگر ہے، وہاں پوجا پاٹ کرنے والے سب سے پہلے انا ساگر میں پانی نہاتے تھے۔ ان کی زبان میں اسنان کرنے کے بعد انہوں کیا سمجھتے تھے، ہم پاک ہو گئے، پوتر ہو گئے، اس کے بعد پوجا پاٹ کریں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ لوگ کرتے تھے۔ اسی انا ساگر کے بازو کو میرے غریب نواز بیٹھے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب ضرورت پڑتی پانی لیتے، وضو بناتے، اور جب ضرورت پڑتی پانی لیتے، وضو بناتے، ضرورت پڑی تو پانی بھی نہ لیتے۔ مگر راجا کے لوگوں نے جا کر راجا کو ورغلایا، وسوسے ڈالے اس کے پاس جا کر، بولے کہ وہ مسلمان ہمارے انا ساگر سے پانی لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پانی گندا ہو جائے گا۔ تو راجا نے کہا ایسا ہے تو ان پر پانی لینے کے لیے روک لگا دی جائے۔ راجا نے اپنے پورے سپاہیوں کو انا ساگر کے چاروں طرف ناکہ بندی کر دیا کہ یہاں پانی سب لوگ لے سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کو پانی نہیں دینا، غریب نواز کو، ان کے چاہنے والوں کو پانی نہیں دینا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ توجہ چاہو، کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب غریب نواز کے مرید نے آ کر کہا کہ سرکار میں پانی لینے گیا، مگر راجا کے سپاہی کہتے ہیں کہ پانی راجا کا آرڈر ہے، مسلمانوں کو نہیں دینا، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ اب غریب نواز کو آ کر ان کے مرید نے سنا ہے، تو ہمارے خواجہ ڈرے نہیں، پریشان نہیں، ارے پانی ہمارے لیے بند کرے تو ہمیں کہاں جانا، کس کے پاس جانا، ریکمنڈ کریں گے، کس کو تو بلیں گے، میجورٹی کریں گے، بھڑکاؤ بھاشن دیں گے، لوگوں کو اچکیں گے، ایسا نہیں کرے خواجہ۔ سننے کے بعد مسکرائے، ہمارے کو پانی لینے سے روکا گیا سرکار، اب کیا کرے؟ غریب نواز بولے کچھ نہیں بیٹا، یہ لو کاسا لو، انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ بلا رہے ہیں، انا ساگر سے کہنا خواجہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غریب نواز مرید کو بولے، مرید کو، توجہ چاہو، خواجہ نہیں گئے، مرید کو بھیج رہے ہیں۔ انا ساگر سے کہنا، انا ساگر سے کہنا، انا نہیں رہنا جی بولتے، دیکھو آدمی کے اندر انا نہیں رہنا، وہ ساگر میں انا تھی، اس انا کو ختم کرنے کے لیے خواجہ نے کہا اس انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ بلا رہے ہیں، خواجہ بلا رہے ہیں۔ اب مرید جا کر کاسا رکھے، انا ساگر سے کہے وہ انا ساگر خواجہ تجھے بلا رہے، پورا ساگر اٹھا کاسے میں آ گیا، پورا انا ساگر سوکھ گیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ سپاہی جو مچھیاں لے کر کھڑے تھے سب بے ہوش ہو گئے،
پانی کہاں گیا؟ وہ فقیر بابا کاسا ڈھولے کر جا رہے، اس میں گیا پورا پانی۔ سارے لوگ جا کر راجا کو بولے راجا پتہ نہیں وہ کتنا بڑا جادوگر ہوگا خواجہ، اس نے سارے انا ساگر کو ایک کاسے میں لے کر چلے گئے، اب کیا کریں؟ اب راجا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، مشیروں کو بلایا، مشورہ طلب کر رہا ہے، ایمرجنسی میٹنگ کرتا ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کرے تو کیا کرے؟ اگر پانی نہ رہے تو یہاں کی رونق ختم ہو جائے گی، اب پانی کے لیے کیا کرے؟ تو سارے نجومیوں نے، مشیروں نے، مشورہ دینے والوں نے، سب نے یہ کہا کوئی چارہ نہیں ہے، خواجہ سے معافی مانگ لینا، یہی ہمارا چارہ، سلنڈر ہونا اچھا ہے۔ آئے آ کر بولے غریب نواز سے معافی مانگنے لگے، سرکار آپ پانی دے سکتے ہیں؟ میں یہاں ایک بریک کر کے آپ کو بات بتا رہا ہوں، انا ساگر کو کاسے میں لیے غریب نواز، ہمارے اللہ والے جو ہے نا، اللہ والے، اب لوگ کیا سمجھتے کرامت اور معجزہ دونوں کی بات آ رہی ہے۔ یہاں جو غریب نواز انا ساگر کو کاسے میں لیے نا، ضرورتاً وقت آیا تھا کرامت دکھانا تھا، دکھا کر میرے خواجہ تماشا نہیں کرے، توجہ چل رہا، تماشا نہیں کرے، بھائی کرامت دکھایا میرے پاس ایک کرامت ہے، نہیں بولے۔ اللہ والے کرامت دکھانے نہیں آتے، کرامت ان سے نکل جاتی، اور جب ان سے نکل جاتی نا کرامت، اس کرامت میں خدا کی قدرت رہتی ہے۔ اگر یہی چیز کسی نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو اسے معجزہ بولتے، کیا بولتے اسے؟ معجزہ۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بولے آقا پانی ختم ہوا، پانی نہیں ہے، تو یہ کئی ایک حدیثیں ہیں، اس میں سے حضور علیہ السلام نے وہ ایک کالے حبشی کو بلائے، تو سنے واقعہ، اس کے بعد حضور اپنا ہاتھ وہ پانی کے کٹورے میں ڈالے تو پانی کی انگلیوں سے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پورے صحابہ ایک مشکیزے میں 1400 صحابہ پانی پیے اور اونٹوں کو پلائے، اونٹ پانی ایک ایسا 2 گلاس 3 گلاس نہیں پیتا، اس کی پیٹ میں 1 بیرل پانی ہمیشہ اسٹاک رہتا، جب پیاس لگتی نا انہیں ادھر سے ادھر پی لیتا انہیں، اس کو اللہ یہ طاقت دیا، کیونکہ وہ زیادہ تر ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پانی نہیں رہتا، اللہ نے جانور کے پیٹ میں 1 بیرل اسٹاک کا پانی بھی موجود رکھا ہے، اونٹ کے اندر رہتا ہے۔ اب وہ اونٹ پیے، گھوڑے پیے، جانور پیے، صحابہ پیے، مگر جو پیالے میں رسول اللہ نے ہاتھ ڈالا وہاں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے، سب پانی پیے، بھر لیے، مشکیزیں بھرے، مگر پانی ختم نہیں ہوا، پانی ختم نہیں ہوا۔ اب یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزت رسول میں بھی خدا کی قدرت، ولی کی کرامت میں بھی خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ولی سے اگر یہ نکل جائے، اگر یہ چیز ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نبی سے ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب سنیے بات آ گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال کی اللہ ان کو عمر دیا تھا۔ کتنے 100 سال کی؟ 950 سال۔ ہمیں کتنے سال کے ہیں؟ 70 80 85 90 ہوئے تو ابھی بہت ہے نا، 60 70 میں تو جا رہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال کی عمر تھی۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلائے تو لوگ مذاق اڑائے، ان کو چھڑائے، تکلیف دیے، گالیاں دیے، پتھر مارے، سب برداشت کرے۔ آخر بس ہونے کے بعد انہوں کیا کرے؟ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی، بار بار تیری نافرمانی کر رہی، ان پر تو عذاب نازل کر۔ تو اللہ بولا نوح تیری دعا ہم رد نہیں کرتے، اب تو ایک کشتی تیار کر دے، جو لوگ تیرے اوپر ایمان لائے ان کو اکٹھا کر، ہر جانور کے 2 جوڑے نر مادہ، مرغی مرغا، گائے بیل، اس طرح 2 نر مادہ جوڑے جوڑے کر کے اس کشتی میں سوار کر لے، اس کے بعد ہم اپنا عذاب نازل کریں گے پانی کی شکل میں۔ کیا کی شکل میں؟ پانی کی شکل میں۔ اب وہ کشتی تیار کرے، لمبا واقعہ ہے، بات آ گئی تو عرض کرو، پانی کی بات آئی تو عرض کرو، کیونکہ غریب نواز نے انا ساگر کو پانی، انا ساگر کو کاسے میں لے کر، انا ساگر کو کاسے میں لے کر غریب نواز نے ساری دنیا میں جتنے بھی فرقے جماعتیں ہیں ان سب کو بتا دیا کہ پانی اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، اور اس پر حکومت کسی اور کی نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز کی چلتی ہے۔ اور غریب نواز نے بتا دیا کربلا میں میرے نانا جان کو پانی کے لیے ترسایا گیا،
प्यास से रहकर जंग लड़े, तो कोई ये नहीं समझना इमाम हुसैन नबी के बेटी के बेटे होकर कोई करामत दिखाए नहीं। पानी अगर उन्होंने ठोकर मारे तो जमीन से आता था, मगर बताए नहीं, तो उन्होंने बता दिया वहां करामत दिखाना नहीं था, इस्तेकामत दिखाना था, यहाँ करामत दिखाना था। इसी करामत ख्वाजा में अपने नाना हुसैन का जवाब भी मिल गया। जब नवासा सागर को ले सकता है तो नाना जान की ताकत का आलम क्या है। नूह अलैहिस्सलाम बदुआ करे, अब सारे लोगों को कश्ती में सवार करें। पानी शुरू हुआ, 40 दिन मुसलसल रात दिन एक ही स्पीड से बारिश आया, यहाँ तक के पहाड़ भी, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। करीब करीब 6 महीने या 3 महीने तक कश्ती तैरती रही। अब हुक्म खुदा हुआ, जब जाकर सारा पानी जमीन पी लेती है और सूख जाता है। जब पानी अल्लाह देता है ना, कोई आज तक साइंसदान ऐसा आला तैयार नहीं किया जो सुनामी को रोक सके, जो समंदरों की लहरों को रोक सके। दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता इंसान ना आंधी और तूफान को रोक सकता है। बड़ी बड़ी इमारतों को सुनामी जब आता है तो जड़ें हिलाकर सब बस्तियों को हिला कर देता है। ऐसे पानी पर भी हुकूमत अगर किसी की चलती है तो अल्लाह वालों की चलती है। इसीलिए मद्रास की सरजमीन पर हजरत तमीम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी लाश को एक लकड़ी के डब्बे में रखकर समंदर में छोड़ देना। ये जिस किनारे जाकर ठहरेगा वही मेरा ठिकाना होगा। मदीने से निकले तमीम अंसारी, तवज्जो चाहो, मदीने से निकला वो, उनकी मैयत वहां से चलते चलाते मद्रास पे आई, जहां मद्रास से 30 किलोमीटर दूरी पर समंदर के करीब मछुआरे, मच्छर पकड़ने वाले जब वो संदूक देखे बड़ा, तो उन्होंने करीब जाने लगे तो दूर दूर जा रहा था, क्योंकि लोग नापाक थे, मंदिर पाक कर भी सहाबी है वो, सहाबी हुजूर के सहाबी है। मदीने से आ रही है, कहीं और से नहीं। मदीने मुनव्वरा के समंदर के किनारे पर हजरत तमीम अंसारी को उस डब्बे में पैक करके जब समंदर में छोड़ा गया, मच्छी टच नहीं करती, आंधी नहीं डुबा सकते, तूफान नहीं डुबा सकते, कश्तियां क्या है पानी की पास आई। एक लंबी गुफ्तगू होगी। एक मर्तबा का वाकया है लोगों, इसी समंदर पर कुछ मुसलमान मिस्र के दरिया से निकले, चलते चलाते ये कश्ती बीच दरिया में आई तो अचानक शोर मच गया कि एक तूफान आया, दरिया के बीच में तूफान आया। ऐसा पानी उड़ उड़ के कश्ती में गिरने लगा कि जिससे कश्ती डूबने लगी। सारे लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, गिरोसारी करने लगे, आंखों से अश्क रवा है, हमारी तो जान चले जाएगी। कश्ती आधी डूब गई तो उन्होंने जब ऊपर कश्ती के नीचे रहे सारे सब ऊपर आ गए, कश्ती डूबने के करीब है, तो उनकी नजर पड़ी कि एक कश्ती के तख्त पर ऊपर एक बुजुर्ग बैठे हैं जो मोटे किस्म का कपड़ा पहनकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हमने कहा हुजूर हम बड़े परेशान हैं, हमारी तो जान जा रही है और आप इत्मीनान से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हमें बचा लीजिए। जैसे कश्ती डूबने की करीब आई, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कश्ती से उतरकर, कश्ती रनिंग है, देखिए समंदर 20 सेंटर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो कश्ती से उतरे पानी पर खड़े हो जाते हैं, पानी पर खड़े हो गए, पानी पे मुसल्ला बिछाकर खड़े हो गए। सारे लोग रोने लगे, हुजूर हमें बचा लो, हम डूब जाएंगे, हम मारे जाएंगे। वो हजरत ने कहा देखो तुम्हारे दिल में दुनिया है, पहले तुम दिल से दुनिया निकालो, खुदा के करीब हो जाओगे। कहा कि दुनिया तो हमारे दिल में क्या मतलब है? कहा कि जो सामान तुम लेकर कश्ती में आए हो, तुम्हारा दिल उस तरफ है कि तुम कह रहे हो कि दिल के अंदर हमारा सामान डूब रहा है, दिल सामान की तरफ है और जुबान मेरी तरफ है, पहले दिल से दुनिया को निकालो। अल्लाह अकबर। फौरन उन्होंने कहा सामान गया तो जाने दे हजरत, हमें सामान की जरूरत नहीं, हमारी जान बचा लीजिए। हजरत ने कहा ठीक है आप अपना पैर पानी पे रख दो। जैसे कहने लगे सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद 200 लोग कश्ती से बाहर आए, पानी पे ऐसा ठहरे जैसे जमीन पे।
کشتی ڈوب رہی ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوب رہی ہے. سب نے ان میں سے ایک نے کہا حضرت نے کہا میرا دامن تھامے رہو. سب نے ولی کا دامن تھام لیے. سمندر میں پانی پہ ٹھہرے. توجہ چاہو، پانی پہ ٹھہرے ہیں، پانی پر پیر رکھے ہیں، مگر کوئی ڈوبنے کا نام نہیں لیتا. کشتی ڈوب رہی ہے. ایک شخص نے کہا حضرت اس کے اندر کچھ لوگوں کی امانتیں تھی جو مدینہ منورہ تک ہم کو پہنچانا تھا. اگر وہ امانتیں نہیں لے جائیں گے، وہاں کے غریب لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، وہاں غربا کو تقسیم کرنے کی امانتیں ہیں. بزرگ نے کہا اگر تم امانتوں کو واقعی میں امانت کے طور پر مدینہ منورہ کے غربا میں تقسیم کرنے والے ہو، ہم حضرت یقیناً تقسیم کریں گے، ہم اس میں سے کچھ نہیں لیں گے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے. جیسے کشتی کو اشارہ کرے ان کا سارا سامان واپس کر دیتی ہے. سارا سامان لیے. اب حضرت نے کہا اب تم یہاں سے کنارے چلے جا سکتے ہو. پانی پہ چلتے ہوئے کنارے پہنچ رہے تھے. انہوں نے پہنچنے سے پہلے ان کا دامن پکڑ کر کہنے لگے ایسے جگہ سمندر کے 20 سینٹر میں ہماری ماں ساتھ نہیں آئی، ہمارا باپ ساتھ نہیں آیا، ہمارے رشتے دار ساتھ نہیں آئے. اس دردناک عذاب سے ہمیں بچا کر، ہمیں موت کے کنویں سے نکال کر ہمیں بچانے والے آخر آپ کون ہیں؟ آپ کا نام تو بتا دیجیے. اب جیسے نام پوچھا تو نام بتانے والے نے بتا دیا میں کوئی اور نہیں ہوں، اوے سے خری ہوں، میں تو رسول اللہ کا دیوانہ ہوں. یہ حضرت اوے سے خری تھے. یہ جملہ کہہ کر غائب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ مدینہ پہنچ کر غریبوں میں سارا مال تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی حکومت پانی پر بھی چلتی ہے. دریائے نیل سوکھتا تھا. سال میں ایک مرتبہ خوبصورت لڑکی کو لے جا کر اس کی بھینٹ چڑھاتے تو پھر دریا بہتا تھا. جب عمر فاروق کی حکومت قائم ہوئی نا، جھنڈا اسلام کا گاڑا گیا مصر میں، تو جب یہ وقت آیا تو کہنے لگے کہ اب یہاں فاروق اعظم کی حکومت ہے، ہم بچی کو دریا میں نہیں ڈال سکتے، خط لکھیں گے. خط آیا، عمر پڑھے، ٹینشن نہیں لیے، پریشان نہیں ہوئے. ایک خط لکھے، کہنے لگے کہ یہ دریائے نیل کو عمر کا خط دے دینا. دریاؤں کو بھی خط لکھا گیا ہے. ہمارے حاکموں کا معاملہ کیا ہے؟ آج کی حکومت جہاں تک اس کی رعایا ہے وہاں تک کر سکتا ہے. اور جیسے 5 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی گئی، کرسی بھی گئی، مگر فاروق اعظم کی حکومت کا سکہ دریائے نیل پر چلتا ہے. خط لا کر دریا میں ڈالے تو پانی جاری ہو گیا. سب لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس اتنا لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی تھی تو تیری ہم کو ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو یہ عمر کا فرمان ہے کہ تو بہتے جا. بس اتنا لکھا ہو. فرمان فاروق اعظم سن کر دریا آج تک سوکھا نہیں. یہ فاروق اعظم کی حکومت ہے جو پانی پر چل کر بتا دیے. اسی طرح ہمارے رئیسوں کے خطب شمس عالم حسینی کے بابا جان کی زندگی پڑھو، وہ بھی جس وقت ہے نا گلبرگہ شریف سے فیروز بیمانی کی حکومت کے وقت، جس وقت گوگی چندا حسینی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہاں سے نکل کر دریا بھیما کے پاس آئے تو بھیما ندی کو بہتے ہوئے پایا تو آپ پریشان نہیں ہوئے. رات کا اندھیرا ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے، بارش زوروں سے برس رہی ہے، مگر خطبہ رئیسور کے جد امجد ٹینشن نہیں لیتے بلکہ اپنی چادر نکال کر دریا میں بچھا دیے. آپ بھی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیے، اسی دریا میں چادر بچھا کر ٹھہرے. پانی میں ڈوبتے نہیں بلکہ چادر چل رہی ہے. یہ اللہ والوں کی حکومت ہے. لوگوں، اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہیں کرنا، ان سے محبت کرو. اللہ والے حکومت کر کے بتا رہے ہیں زبان میری ہے، بولنا خدا کا ہے، آنکھ میری ہے، دیکھنا خدا کا ہے، ہاتھ ولی کے ہیں، پکڑنا خدا کا ہے، پیر ولی کے ہیں، چلنا خدا کا ہے. اے جب بندہ نمازیں پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا جو ہے وہ سب اللہ والے کا ہو جاتا ہے، اللہ والے کا ہو جاتا ہے. اب دریا پار کرے. اسی طرح ہمارے رئیسور کو آ رہے تھے شمشی عالم بابا کرشنا ندی. یہ جو ندی ابھی جو 40 دن کے لیے بند کر دیے نا، وہ ندی پہ پل بھی نہیں تھا، برج بھی نہیں تھا، بڑی تیزی سے پانی جا رہا تھا. شمشی عالم بابا آ رہے تھے.
ابھی تو جا رہا ہے وہ زمانے میں کرنٹ نہیں، لائٹ نہیں، لوگ نہیں، پاپولیشن نہیں، آبادی زیادہ نہیں، خطرناک علاقہ، مگر اندھیرے میں چلتے بھی آ رہے ہیں، اور بیٹری لے کو نہیں، ٹارچ لے کر نہیں۔ آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی، مگر اکیلے آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، جو اللہ کا ولی ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، رات کے اندھیرے سے، وہ شیروں سے، ببروں سے، جنگل کے جانوروں سے ڈرنے والے نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اللہ سے ڈرنے والے۔ تشریف لائے، ندی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، حضرت ٹینشن نہیں لیے، غریب نواز ٹوکرا نہیں ڈھونڈے، کشتی نہیں دیکھے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پیر رکھے، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر۔ بات انا ساگر کی چلی تو یہ پانی پر حکومت اب سے نہیں ہے۔ فرعون جس وقت موسیٰ اور ان کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو آپ جب جا رہے تھے تو پیچھے ندی تھی اور سامنے لشکر تھا، موسیٰ رونے لگے تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، تمہارا آسا اس پانی پر مارو۔ جیسے آپ نے سمندر پہ پانی پر آسا مارا تو سمندر بھی رستہ دے رہا ہے، اور تمہارا سلام میں آیا ہے تو پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام نے رستہ بنایا ہے، عمر فاروق نے حکومت بتایا ہے کہ میری حکومت کا سکہ دریا پر بھی چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دیکھو پانی پر حکومت اللہ والوں کی ہے۔ بات ہم کو ختم نہیں، اگر تشریف لائے تو میرے پانی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ اب ہوتا کیا سنیے، اب انڈیا میں بمبئی کی سرزمین پر حاجی علی بابا بھی سمندر میں، کیا شان ہے دیکھیے، اتنے بڑے بڑے طوفان آئے، ہوائیاں چلی، سب کچھ ہوا ہے اور بیماریاں آئے، سب کچھ آئے، خدا کی عزت کی قسم سب ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، مگر حاجی علی بابا کی درگاہ ڈوبی نہیں بلکہ سمندر کی لہریں حاجی علی بابا تک آنا اور قدم بوسی کرنا، ریٹرن واپس چلے جانا۔ یہ سونے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا ولی سویا ہو گیا۔ ماہم میں مخدوم شاہ بابا ہے، مدراس میں تمیم انصاری سوئے ہوئے ہیں، سمندروں کے بارڈروں پہ یہ لوگ نگرانی کر رہے ہیں، اگر ذرا نظر ہٹائے پانی اندر آیا نا ایک جنا بھی نہیں بچتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ پانی پر حکومت عالموں کی، فاضلوں کی، لیڈروں کی نہیں چلتی، اللہ کے ولی کی چلتی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی چلتی ہے، حاکموں کی نہیں، بادشاہوں کی نہیں۔ اگر کسی کی چلتی ہے تو ولی کی چلتی ہے، اور وہ ولی کون؟ جس کی قرآن نے ڈکٹیشن بیان کی ہے، لا خوف، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون، انہیں کسی چیز کا غم نہیں۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر ہو، خوف بھی نہیں رہنا، غمگین بھی نہیں ہونا، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہے وہی اللہ کا ولی۔ یہ توجہ چلا، وہی اللہ کا ولی۔ ہمارے کوئی ڈرائے تو ڈر رہا تو ولی نہیں، کوئی ڈرانے سے ڈرتا نہیں۔ ہمارے خواجہ کو ڈرانے کی بہت کوشش کرے، ڈرے اس نے، پانی بند کر دیا، انا ساگر کو بلائے، انا ساگر کا سمے آیا، مرید لایا اور پورا راجستھان ہل گیا، راجا کا محل ہل گیا اور سارے لوگوں کے دماغ ٹھکانے آ گئے۔ سب آ کر ماتھا ٹیک کر بولے خواجہ تم بھی پانی لو، ہم تمہیں بھی اجازت دیتے ہیں، ہمارا پانی واپس کر دو۔ کہا کہ مرید سے فرماتے ہیں ہم کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے، تکلیف دینے کا نام اسلام نہیں ہے، تکلیف کو مٹانے کا نام اسلام ہے، دلوں کو توڑنے کا نام اسلام نہیں۔ خواجہ جو دین لایا ہے وہ لوگوں کا دل توڑنے نہیں، دل جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو نے شروعات کی ہے، تو نے پانی بند کر دیا ہے، ہم اگر چاہے تو یہاں پانی کا چشمہ جاری کرتے تھے، کیونکہ اللہ والے ہندوستان میں ایسے بھی کارنامے کرے ہیں۔ ہم اگر جب چکمنگلور جاتے نا، دادا حیات قلندر پہاڑ پہ جاتے نا، وہ جو مانی دھرا بولتے، جب پانی اوپر سے گر رہا ہے، ابھی تک کسی نے بھی اندازہ نہیں لگایا یہ پانی آ رہا کہاں سے۔ جب بابا وضو کے لیے پانی کے لیے دعا کرے تو وہاں سے پانی شروع ہوا، ابھی تک رکنے کا نام نہیں۔ دیکھیے دعا کرے تو پانی نکل گیا، یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، جو بولتے وہ ہو جاتا ہے، اور پانی پر حکومت اللہ والوں کی چلتی ہے۔ اب یہاں سے انا ساگر کو کاسے میں لینے سے ان کی کرامت کا
ظہور ہونا اور اسی میں خدا کی قدرت کا ظاہر ہونا. اور یہ بتایا گیا غریب نواز نے کہا کہ مرید سے جا کر وہ ڈال دیجئے. جیسے اس کو جا کر آپ نے انا ساگر میں کاسے کو کھودنا، پہلے جتنا پانی تھا اس سے دگنا پانی ہو گیا، اس سے دگنا پانی. آج تک انا ساگر سوکھا نہیں، ابھی بھی بھر گئے، ابھی بھی بھر گئے. آپ جا کر دیکھ سکتے، کئی بار جانے کا اتفاق ہوا ہے. جائیے آپ بھی اجمیر شریف. چلیے غریب نواز کے ایسے کئی کرامتیں ہیں. ایک واقعہ اور ہے غریب نواز کا جادو کا. اب وہ راجہ چپ کے نہیں بیٹھا، یہ کیا بھائی فقیر بہت بڑا جادوگر ہے، انہیں اپنے اندر سوچ رہا ہے اب اس کے لیے تو بڑے جادوگر کو لانا چاہیے. اس نے پلان بنایا بڑے جادوگر کو لانے کے لیے. اب بڑے جادوگر کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ جو سب سے بڑا جادوگر کہاں بھی ہے دنیا میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کو منہ مانگے انعام دیں گے. وہ خواجہ کو شکست دینا اور یہاں سے یہ مسلمان بھاگ جائے. جوگی جے پال بلائے، جوگی جے پال بلائے. اب اس نے محل میں آنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کیا کیا کرتب ہے؟ بولے بہت سے کرتب ہے، وہ فقیر بابا کو یوں بھگا سکتا ہوں، یوں بھگا سکتا ہوں. وہ سب بول دیا. اس کے بعد راجہ بھی خوش ہو گیا. اب ایک وقت مقرر کرے جا کر غریب نواز کو بولے اب تک تمہارا جادو چلتا رہا. اب راجہ بھی ایک جادوگر کو بلایا ہے. ان کی نظروں میں جادو تھا، ہماری نظروں میں غریب نواز جادوگر نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب غریب نواز سننے کے بعد بولے ٹھیک ہے تاریخ تمہیں فکس کرو، دن بھی تمہیں فکس کرو، میدان بھی تم فکس کرو. خواجہ آنے کو تیار ہے. میدان بھی فکس ہو گیا، ڈیٹ بھی فکس ہو گیا، سب فکس ہو گیا. اب وہ فکس ہونے کے بعد کیا ہوگا، اس درمیان میں اب ایک مہینہ پہلے ڈیٹ فکس ہوا، سمجھو ایک مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں کہ راجہ کی کرسیاں الگ، رانیوں کی کرسیاں الگ، راجہ کے اندر جو لوگ اس کے قریب والے ان کا اسٹیج الگ. ایسے الگ الگ اسٹیج ہے نا، ہزاروں کا مجمع جمع کرنے کے لیے چاروں طرف کرسیاں اسٹیج بنائے گئے. عوام کا ہجوم تھا. اب راجہ بھی آیا، راجہ کی پرجا بھی آ گئی. اب ادھر میرے غریب نواز بھی تشریف لائے. ادھر راجہ ہے، ادھر خواجہ ہے. ادھر ہزاروں کا مجمع ہے، ادھر مجمع نہیں ہے، صرف 4 مریدوں کے ساتھ خواجہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیں پبلک تو فل تھی. ڈرے نے خواجہ، کیونکہ قرآن بول رہا جو علی ہوتا کسی سے ڈرتا چلے. غریب نواز ٹینشن نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے. مریدوں کو بھی معلوم ہے، کنفرم ہے ہمارے خواجہ مہاراجا ہے. ٹینشن نہیں، بالکل غریب نواز بیٹھے ہوئے. اب جو پرتھوی راج ہے، سنیے ادھر راجہ نے بڑا بڑا محل سے نکل کر راجہ لوگوں کے لیے اتنی کرسیاں بچھایا، ہزاروں کا مجمع، ہر طرف سے لوگوں کو بلایا گیا کیونکہ مسلمان غریب نواز کو شکست دیا جائے گا، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. سب کو اکٹھا کر دیا اور غریب نواز بھی تشریف لائے. اسی طرح سیم واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہے، فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ بہت بڑے جادوگر ہیں، جادو سیکھ کر آئے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کی ضرورت ہے. تو فرعون نے بھی موسیٰ کے مقابلے میں 70,000 جادوگروں کو بلایا، اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر دیا. اور ایک طرف فرعون کا سارا لشکر اور اس کے ساتھی، اس کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور 70,000 جادوگر میدان میں اترے. قرآن بیان کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ایک تنہا ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھے، صرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. توجہ چاہو، ایک اجمیر کا میدان، ایک بنی اسرائیل کا میدان. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ادھر فرعون بیٹھا ہے، ادھر راجہ پرتھوی راج بیٹھا ہے، ادھر موسیٰ ہے، ادھر خواجہ ہے. ادھر بھی جادوگر ہے، ادھر اجمیر میں بھی جادوگر آئے ہیں. اور وہ 70,000 جادوگر جو آئے تھے انہوں نے سب کے سب 70,000 میں سے 4 بڑے جادوگر جو تھے وہ سب بڑے ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ادب سے پوچھے حضرت پہلے آپ حملہ کریں گے، آپ کرتب دکھائیں گے کیا ہم دکھانا؟ ادب سے پوچھے. یہ ادب اللہ کو بڑا پسند آیا. دشمن تھے چالو کرنا تھا مگر ان کا ادب دیکھیے. جیسے ادب موسیٰ کا کرے تو قرآن پیچھے جواب دے رہا، انہوں جیسا ادب کرے ان کے دل ایمان سے روشن ہونے والے ہیں. انہوں نے میرے نبی کا ادب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا کرتب دکھا دیجئے، اپنے کرتب دکھائیے. اب 70,000 جیسے پلٹے قرآن بیان کر رہا ہے. آپ اس سب اچھا بول سکتے ہیں آیت پڑھ کر، مگر وہ قرآن بول رہا ہے کہ جب وہ پلٹے فرعون کی طرف جانے لگے 70,000
تو وہ سب کے سب 70,000 کے دلوں میں ایمان کو روشن کر دیا جائے گا، اس لیے کہ عدم موسیٰ کی وجہ سے اب وہ 70,000 بیٹھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، اب جیسے انہوں نے اپنا انتر منتر جو بھی پڑھنا تھا پڑھے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ کیسے بھر گیا؟ سانپوں سے بھر گیا، اتنے سانپ کہ جہاں جتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے نا وہ لوگوں میں ہیبت شروع ہو گئی، کہیں یہ سانپ ہمارے کو نہ کاٹ ڈالے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھے اتنا بڑا سانپوں کا ایک ریلا آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ اکیلے تھے، وہ سانپ ایسا رہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے، یار میرا ڈنڈا بھی سانپ بننے والا ہے، یہ بھی سانپ تو کیا کرنا؟ تو غیبی آواز ہے، موسیٰ ڈنڈا نہیں، قدرت تمہارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، ڈنڈا رکھو نیچے، ہماری قدرت دیکھو۔ حضرت موسیٰ کو جیسے غیبی آواز آئی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام میں فوراً اب پورے سانپ میدان بھرے ادھر موسیٰ کی طرف آ رہے ہیں، آپ نے اپنا عصا نیچے رکھا، خدا کی عزت کی قسم، یہ جو لکڑی دیکھ رہے ہیں نا عصا، یہ عصا اپنے عصا جیسے رکھا نیچے، خدا کی عزت کی قسم، اتنا بڑا اژدھا بنا، اتنا بڑا اژدھا بنا، 80 گز منہ چوڑا ہوا، 80 گز، ایسا اس کے منہ میں دانت، 80 گز منہ چوڑا کر کے منہ کھولا، 80 گز اس کا منہ کھلا ہے اور اس میں لوہے کے دانت ہیں، وہ کتنے گز کے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلے اس اژدھے نے آسمان کی طرف رخ کر کے پہلے سجدے میں گر کے کہا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے موسیٰ کے عصا سے مجھے تو اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا۔ اب وہ اژدھا اس طرح اپنا منہ ادھر پلٹا فرعون کی طرف، جو پورا میدان سانپوں سے بھرا تھا، توجہ چاہو، ادھر بھی سانپ، ادھر بھی سانپ، ادھر موسیٰ، ادھر خواجہ، ادھر فرعون، ادھر پرتھوی راج۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی امت کے ولی کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اژدھا ایک لمحے میں، ایک ہی جھٹکے میں پورے سانپوں کو نگل لیا، پورے سانپوں کو نگل کر فرعون کی طرف منڈی پلٹایا، تو بھاگ میں بھاگ۔ بولیے ہم اتنا بڑا اژدھا دیکھے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ تو بھاگ میں 25,000 لوگ کھدل کر مر گئے، تو بھاگ میں بھاگ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی غیبی، اے موسیٰ پکڑ لو اسے، جیسے تم کو ہاتھ لگا لکڑی پر، بس سے بولو لکڑی بن گئی۔ قدرت دیکھو، قدرت، موسیٰ اکیلے رہ کر بھی ڈرے نہیں، کمپرومائز نہیں ہوئے، سنے کلیت کی بات نہیں کرے، چل تم میں مان لیں گے، بات کر لیں گے، نہیں بولے، اور ثابت قدم رہ کر موسیٰ نے بتا دیا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کتنی بھی طاقت لے کر آئے وہ حق کو مٹا نہیں سکتا ہے، باطل کو مٹنا ہے، حق کو بلند ہونا ہے۔ اسلام بلند ہوا، 70,000 جادوگر فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ادب سے کہنے لگے حضرت آپ کا جادو نہیں ہے، آپ کا تو معجزہ ہے، اب ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ 70,000 جادوگر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ موسیٰ نے سارے جادوگروں کو بٹھایا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھے سب مسلمان ہو گئے۔ خیر یہ پھر کلمے کی بات نکلی، بات دور چلی جاتی، تو آنا ہے اجمیر کی سرزمین پر، غریب نواز ایک طرف، راجہ ایک طرف، اجے پال جادو اپنے جادو کا بل بودا دکھانے کے لیے لکڑیاں رسیاں سامنے ڈالا، تصویر نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کیسے شروع کرتی کیا ہوتا ہے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت غریب نواز بولے قطب الدین بیٹے ادھر آؤ، بولے حضرت کیا بات؟ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کریں، آیت الکرسی پڑھ کے حصار کریں، بولے اس میں بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ پورے سانپاں آئے، جہاں غریب نواز حصار کر کے بیٹھے سب وہاں آ کر مٹی کا ڈھیر ہو گیا، مٹی بن گئے۔ راجہ بولے یہ جادوگر تیرا کیا ہو گیا؟ وہ فقیر والا کیا کر دیا؟ کچھ پڑھا بھی نہیں، کیا نہیں، سب مٹی ہو گئے، اب کیسے تو حملہ کرے گا؟
بولے کہ وہ بڑا کمال والا دکھ رہا ہے لہٰذا میں آگ برسا کر ہلاک کروں گا. اس نے آگ برسانا شروع کر دیا. آگ کے گولے آسمان تک جاتے ہیں, جنگلوں میں گر کے درخت جلتے ہیں, مگر آگ غریب نواز تک نہیں آتی, ساری آگ بجھنے لگی. اب راجا نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے, نہ تیری آگ اثر کرتی نہ تیرے سانپ اور بچھو اثر کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس نے کہا نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اب آخری کلام میں آخری کرتب دکھاؤں گا. اس نے مالا نکالا اور چمڑے کا مسلح نکالا, اس میں بیٹھا, بیٹھ کر پڑھنے لگا, ہوا میں اڑنے لگا. جیسے ہوا میں اڑ گیا, غائب ہو گیا, تو سب لوگ سیٹیاں بجانے کی, او خواجہ ہمارا جادوگر تو وہ تو ہوا میں پرواز کر رہا ہے, آپ تو نیچے بیٹھے ہیں. سیٹیاں بج رہے ہیں, تالیاں بج رہی تھی. حضرت غریب نواز کو نہ غصہ ہے, نہ ڈر ہے, نہ خوف ہے, مگر میرے خواجہ مدینے والے کے تصور میں بیٹھے ہیں اور آپ کی آنکھیں نیچے ہیں. لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہیں, ہمارا جادوگر ہوا میں اڑ رہا ہے. میرے خواجہ نے اپنے دونوں لکڑی کے کھڑاوے آسمان میں چھوڑے, کہتے ہیں جاؤ وہ جیپال جہاں کہیں بھی ہے اسے مار مار کر لا لو. سرکار غریب نواز کے ناظرین گئے, ہوا میں گئے, جہاں جیپال چھپا تھا وہاں سے مار لیتے لا رہے ہیں اور سینہ غریب نواز کے لیے آیا, گر جاتا ہے. خواجہ مجھے بچا لو. کہا کہ میری چوٹیاں اسی وقت رکے گی جب تم میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے گا, مارتے جا رہی ہے. اس نے کہا اے خواجہ آپ کی قیامت ہے, میرا جادو ہے, مجھے کلمہ پڑھائیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے کلمہ پڑھا نالے مارنا بند کر دیے, فوراً وہ سرکار غریب نواز کے خدموں میں سر رکھ دیا, سر رکھ دیا. یہ ہے ہندوستان میں دین پھیلانے والے خواجہ. اس کا نام عبداللہ رکھے, عبداللہ بیابانی نام ہے. آج بھی غائب ہے اجمیر میں. کوئی اجمیر میں مسافر بھٹک گیا, راستہ نہیں مل رہا, تو یہ بزرگ آ کر اسے راستہ بتا کر چلے جاتے ہیں, اسے معلوم نہیں ہوتا یہ عبداللہ. کسی کا بچہ جدا ہو گیا, ماں رو رہی ہے, کہاں گیا بچہ؟ اجمیر میں آج تک کوئی ایسا کمپلیٹ نہیں ہے جو بچہ گم گیا پھر ملا اس نہیں بول کر واپس ملا, یہ ملے گا. کیونکہ وہ راجستھان اجمیر میں خواجہ کی نظر صرف راجستھان میں نہیں پورے ہندوستان میں, اگر لوہا والی میں بھی آج خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمارا یقین ہے خواجہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ طاقت دیا ہے, اس لیے کہنے والوں نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غریب نواز انہی کے دادا جان امام جعفر صادق. امام جعفر صادق غوث پاک سے بھی بڑے, جنید بغدادی سے بھی بڑے, بایزید بستانی سے بھی بڑے. میں توجہ چاہتا ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بڑے. ہمارے جو امام ہیں, لوگ آج کل امام بولے تو امام کے اوپر بحث مباحث کر لیتے پھر رہے, 4 اماموں کے بارے میں, یہ 5واں امام کہاں آیا, امام احمد رضا. اس طریقے سے بولنے والے لا علمی جہالت کی بنیاد پر بولتے رہتے ہیں. اب سنیے ہمارے امام کتنے ہیں ٹوٹلی, ایک ہے 12 امام. کتنے امام؟ 12 امام. یہ جو 12 امام ہیں کون ہے معلوم ہے؟ ایک ایک کر کے اگر بولتے بیٹھے نا اس کے لیے بھی کئی دن لگتے, سرسری طور پر بولتا ہوں. امام علی مرتضی شیر خدا پہلے امام, ان کے بیٹے امام حسن, پھر علی کے بیٹے امام حسین. کتنے ہو گئے امام؟ 3 ہو گئے. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر, امام باقر کے بیٹے امام جعفر, یہ جو امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا. کتنے ہو گئے؟ کبھی 4 بات بولو. تو یہ بات عرض کرنا ہے 12 امام جو ہے یہ ایسے خان والا امام ہے, ان سے پوری دنیا میں نسل سادات سے دین پھیلا, اور دین میں کیسے کون سے مسئلے کے وقت کس وقت کیا کرنا چاہیے, ان مسائل کو نکال کر بتانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ 4 اماموں میں سب سے بڑے امام, ایک 4 امام ہے مسلک کے, وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل, امام مالک. یہ 4 امام ہیں. اس طرح ہمارے 12 1 4 کتنے ہو گئے؟ اور کیجئے ہمارے ایک امام نے جو عاشق رسول ہے وہ ہمارا امام ہے, جو عاشق رسول ہے وہ ہمارا امام. امام جعفر صادق
پیر کے دن ربیع الاول شریف کو عصر کے وقت سن 80 پر 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 15 رجب المرجب کی تاریخ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ان کی مزار شریف مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں موجود ہے. کب ہے ان کا عرس؟ 15 رجب. بولو کب ہے؟ تو ہمیں جو کنڈے کر رہے ہیں نا 21 22 23 سے، اسے ذرا چھوڑ کو 15 کو لا لینا. اب بعض تو ایسی ویڈیو آ رہی ہیں یوٹیوب کے اندر 21 22 23 سے کنڈے کرنا چھوڑ دے بول کر آئے ویڈیو. یہ ضروری نہیں ہے کہ رجب میں کنڈے کرنا اس کے بعد نہیں کرنا، ایسا کام بھی نہیں ہے. کبھی بھی امام جعفر صادق کے فاتحہ دلاؤ قبول ہو جائے. جیسے ہمیں 11ویں شریف کا پورا مہینہ جانے کے بعد کیا کرتے؟ پریشان ہوتے. پھر کیا بولتے؟ نکو اب آنے والے مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں کریں گے. بولتے نہیں بولتے 11ویں کا مہینہ تو گیا، ابھی 11 تاریخ ہے تو فاتحہ دلا رہے. ایسے ہی پھر 15 رجب ہے، 15 رجب جانے کے بعد پھر جب چاند کی 15 آتی اس ٹائم کو بھی فاتحہ دلا سکتے. اب لوگ ایسا بنا دیے، اسے لوگ ایسا بنا دیے نہیں 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 وہ تاریخ کچھ کرنا اس سے ہٹ کو کرے بولے تو گھر میں کیا تو ہوتا کرتے، ان تو کیا تو ہوتا کرتے، نہیں سو الٹا ہوتا کرتے. اسلام میں الٹا ہونے کا نہیں، جتنا الٹا ہوا وہ سب سیدھا ہونے کا. اسلام میں الٹا ہوتا چلے کون سے بھی حمدہ نہیں ہوتا. کلمہ پڑھے بزرگ ارے ایسے مسائل بنا دیے. گھر میں انتخاب ہوا کرتے 6 لمحے تک نہیں کرنا کرتے امام جعفر صادق. یہ کیا بات؟ ارے امام جعفر صادق کے فاتحہ اگر تیرے گھر میں مرنے کے بعد بھی تو دلایا، مرے والا امام جعفر صادق کے صدقے میں جنت میں تو جاتا. کیونکہ جنت کے پورے جنت دلانے والے یہ لوگ ہیں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں. امام باقر کے بیٹے امام جعفر ہیں، وہ بالکل قریب کا رشتہ. امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین بالکل قریب. امام جعفر صادق کو کیا سمجھا ہے کہ لوگ ایسے مسائل بنا دیے نہیں نہیں گوشت کھا کو نہیں آنا، نہیں نہیں اس کا سایہ نہیں پڑنا، نہیں نہیں وہ ہاتھ نہیں دھونا، کان والے وہاں پانی نہیں سٹنا. بھئی یہ کیا بنا دیے؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. فاتحہ دلاؤ. اب لوگوں کیا کر دیا؟ فاتحہ دلانا ضروری نہیں ہے، ایسا بھی لا رہے ضروری نہیں ہے وہ دلائے تو چلتا نہیں تو نہیں کرتے. اجی حضرت ہمارے گھر میں رات دن موبائل ٹی وی چلتے، کم سے کم ان کو فاتحہ کی شکل میں قرآن تو پڑھنے کا موقع ملتا. کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھے سالے کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب دیتا معلوم ہے. پورا سورہ فاتحہ ام القرآن ہے بولے سرکار. وہ فاتحہ نہیں نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بلکہ لوگ بات جنے ہیں نا ضروری نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہے کرے تو چلتا نہیں تو نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس گھر میں فاتحہ دلائی جاتی نا وہ گھر سے نحوست نکل جائے، نحوست نکل جاتی. آج لوگ ہمارے گھروں سے اس طرح ایسے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں. فاتحہ دلانا بھی ضروری نہیں ہے، اس کو اسلام سے ایسا جوڑ کر سختی مت کرو. آج کے فی زمانے میں فاتحہ بھی دلانا، انگوٹھا بھی چومنا، میلاد بھی منانا، جھنڈے بھی لگانا اور اس کے نام کے ہر جگہ 11ویں شریف کے لنگر بھی جاری کرنا، ایسا نہیں ہے. آج کا زمانہ ایسا ہے یہ کر کے بتانا. اسی لیے غریب نواز کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھ کر بات مکمل کروں. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے قریب جانے کے لیے کون سا عمل ہے جانتے ہو؟ تو مریدوں میں سب سے پہلے خطب الدین بختیار کاکی بولے حضور کون سا عمل ہے؟ تو بولے بھوکوں کو کھانا کھلانا. بھوکوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، ننگوں کو کپڑے پہنانا. دیکھیے یہاں اس میں کئی کا ذکر ہو رہا، کھانا کھلانے کا ہو رہا، مدد کرنے کا ہو رہا. اب یہاں ہمارے پاس تینوں چیزیں بھی ختم ہوتے جا رہی، تینوں بھی چیزیں ختم ہو رہی. کیسا؟ نمبر 1، اگر فاتحہ دلانا چاہ رہے ہیں تو کوئی آ کر بول رہا نہیں دلانا ضروری نہیں، ان کٹ کر دیا. فاتحہ کے بہانے ایک 4 دوستوں کو تو کھانا کھلاتے کٹ ہو رہا. اور اس طرح لنگر جاری کر کے کھلانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ والوں کا معاملہ ہے. ہمیں فاتح کے بہانے سے دوستوں کو دعوت تو دیتے، اڑوس پڑوس والے آتے بیٹھتے ملتے کھاتے، اس طرح دعوت تو ہوتی ہے. آج جو جتنے بھی لوگ ہیں آج جو ہے نا امام جعفر صادق کے صبح میں فاتحہ دلا تو کھاکو بھی آئے ہوں گے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کھانا کھلانے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اب فاتحہ دلا کو کھلانے سے ابھی خوش ہو جاتا ہے، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. اب یہ کھانا کھلانا، اس لیے قیامت کے دن اللہ بولے گا بندوں سے میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کرایا. بندہ بولتا مولا تو کیسے بھوکا؟ بھوکوں کے پاس میں تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میں خوش ہو جاتا. نماز سب پڑھ رہے، نماز پڑھ کو پڑوسی کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز ہی
نماز پڑھ رہے رشتہ داروں سے لڑ رہے, نماز گئی کیوں کہ اب آنے والی جو بڑی رات ہے اسے بولتے شب معراج. کون سا ہے؟ شب معراج. کب ہے؟ چاشمے کے دن ہے. کب ہے؟ ابھی آنے والا چاشمہ جو ہے نا شب معراج ہے. انشاءاللہ شب معراج میں آپ کے سامنے, کیونکہ اب شب معراج میں وہ ذکر ہونے والا ہے جہاں سے ہمارے نبی اللہ کے دیدار کے لیے گئے تھے, اسے بولتے بیت المقدس. جو فلسطین پر ابھی حملے چل رہے ہیں, وہاں تباہ و برباد اسرائیلوں نے کر دیا نا, انشاءاللہ اس پر کھل کر شب معراج کے دن ٹاپک کریں. رات میں 10 بجے جماعت ہوگی چاشمے کے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد درود کی محفل ہوگی, اس کے بعد بیان ہوگا, بیان کے بعد ذکر و دعا ہوگی. آپ اس رات اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں. اس دن چاشمے کے دن آنے والا جو چاشمہ ہے 7 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو آپ شب معراج کے دن اس مسجد میں نماز ادا کریں, دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں. شب معراج ہمارے نبی کو جسمانی طور پر اللہ نے کس طرح مکے سے بیت المقدس آسمانوں کی سیر کیسے کرایا, تفصیلی گفتگو انشاءاللہ چاشمے کے دن ہوگی. امام جعفر صادق کے کنڈے منانے والوں اپنے دل و دماغ میں یہ شکوک و شبہات نکال دو. امام جعفر صادق کا دین یعنی اسلام کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ تکلیفوں کو دور کرنے کا نام امام جعفر صادق ہے. ایک شخص رو لیتے کعبے میں آیا, آتے مسجد خیف میں گیا, روتے ہوئے بیٹھا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے میں ایک قیمتی چادر خریدا تھا مکے میں, اس لیے خریدا تھا تاکہ یہ چادر میرے مرنے کے بعد کفن کا کام دے, مگر وہ چادر میری عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت گم گئی, میں اس لیے رو رہا ہوں, میں خرید نہیں سکتا. میں نے اپنی آخرت کی یہ چادر خریدی تھی, میری چادر گم گئی, میں بہت تلاش کر کے تھک گیا, میری چادر کے لیے میں رو رہا ہوں. ایک دکھ کے عالم میں مسجد خیف میں بیٹھے رو رہا تھا. ایک شخص آیا, کہنے لگا وہ بھائی صاحب آپ کو امام جعفر صادق بلا رہے ہیں. فوراً امام جعفر صادق کے گھر جاتے ہیں. امام جعفر صادق نے کہا تمہاری چادر گم گئی, تم رو رہے ہو؟ اتنا بولتے ہی خطبوں میں گر گیا, سرکار میری چادر گمی, تمہیں پتا چل گیا, اس کا مطلب آپ آل رسول ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے, تو فرماتے تجھے رونا نہیں ہے, تیری چادر تجھے مل جائے گی. اپنے غلام سے امام جعفر صادق نے کہا بیٹے اندر چادر ہے, وہ چادر لا کر اس کے سامنے رکھے. وہی چادر تھی جو اس نے خریدی تھی. بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ کسی کا رونا اسلام میں پسند نہیں ہے. اسلام رلانے کا نام نہیں, روتوں کو ہنسانے کا نام اسلام ہے. تو پھر امام جعفر صادق کے کنڈے نہیں کرنے والے کو تکلیف کیسا آئے گی؟ امام جعفر صادق کے کنڈے کر کر اگر کوئی کھا رہا ہے گوشت کھا کر, اسے تکلیف کیسے آئے گی؟ کیونکہ میرے امام جعفر صادق کسی کو تکلیف نہیں دیتے, بلکہ ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے کا نام امام جعفر ہے. اللہ کئی ایسی کرامتیں ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے, سننے سنانے میں اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی, غلطیاں ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم. جو لوگ سنت نہیں پڑھے